من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم، خوش آمدید. ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ. آپ کا ہمارا ٹرانسمیشن میں ساتھ یکم رمضان سے چاند رات تک رہے گا، اور اسی پروگرام میں میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں. تمام دیکھنے والے ناظرین کو ربیع عادل خان کا السلام علیکم. اپنے گیسٹ کا تعارف کروانے سے پہلے علی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی، جو بات ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ رمضانوں میں ذرا ویٹ بڑھ جاتا ہے آپ کا اور میرا دونوں کا ہی. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں کچھ اس طرح کے خاص گیسٹ بلائے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن سے ہے اور فزیکل ہیلتھ سے ہے، کیونکہ ہماری جیسے تندرستی ہزار نعمت ہے تو ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی پروفیسر سید سخاوت علی کا، جو کہ ڈائریکٹر ہیں فزیکل ایجوکیشن کے گورنمنٹ آف سندھ. اسی کے ساتھ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنس ایٹ شرحاد یونیورسٹی پشاور. فاؤنڈر سیکرٹری ہیں پاکستان یوگستان اسپورٹس فیڈریشن کے. خوش آمدید سر، آپ کو بہت بہت ویلکم. اسی کے ساتھ میں مس شگفتہ خان کو بھی انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی، جو کہ پروفیشنل ایجوکیشنلسٹ ہیں، جم اور یوگا کی انسٹرکٹر ہیں. تو میم آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. اور آپ دونوں کو بہت بہت ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. اور معزز خواتین حضرات، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ یہاں موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ابھی کرکٹ کا میچ ورلڈ کپ چل رہا ہے، پاکستان تو میچ ہار گیا اور غالباً جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر بھی ہو چکا ہے، لیکن ہمارے لوگ کرکٹ کے علاوہ بہت سارے اسپورٹس کو نہیں جانتے. دنیا میں کئی سپورٹس ایسے ہیں جو کرکٹ سے زیادہ مقبول ہیں اور وہاں کے جو پلیئرز ہیں وہ بہت شہرت یافتہ ہیں. یہ ہمارے پاکستان کی ایک طرح سے سمجھیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم صرف ایک اسپورٹس کے علاوہ کسی دوسرے پلیئرز کو جانتے نہیں ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی زبردست ٹیلنٹڈ ایک ایتھلیٹ موجود ہیں، محمد وسیم صاحب، جنہوں نے برونز میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا ہے 6th ایشین چیمپئن شپ میں جو ہوا ہے فجیرہ دبئی میں. وسیم صاحب بہت بہت خوش آمدید آپ کو.
اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ قاری سید عطا اللہ شاہ صاحب. سر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز سے جو ہے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کیا. چلتے ہیں ربیہ ہم اپنے سوالات کی جانب. تو سب سے پہلا سوال میرا سر آپ سے ہے سخاوت علی کہ آپ یہ بتائیں کہ اس فیلڈ کو چوز کرنا اپنے کیریئر کے لیے یہ تھوڑا ٹف ڈیسیجن ہے، کیونکہ پیرنٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا کوئی ایسی فیلڈ چوز کرے جس میں آگے جا کے کوئی اسکوپ ہو، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کھیل کود میں کیا ہی رکھا ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے یہ چوز کیا تھا، آپ کو انسپریشن کیسے آئی؟ ایکچولی یہ بچپن سے ہی میرا پیشن تھا کہ میں اسپورٹس میں کچھ نام پیدا کروں، اور ہمیشہ کی طرح والدین نے تو آپ کی بات صحیح ہے کہ نیچرلی مخالفت کی کہ پڑھنے لکھنے میں زیادہ دھیان لگاؤ، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، جو ایک بہت پرانا محاورہ ہے. مگر شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور میں نے الحمدللہ اس محاورے کو غلط ثابت کیا. جی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال اب اسپورٹس جو ہے وہ باقاعدہ سائنس کا درجہ رکھتی ہے، اور بہت ہی ایک وائڈ اور بہت ہی اٹریکٹیو فیلڈ بن گئی ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں ماسٹرز کیا جا رہا ہے فزیکل ایجوکیشن میں، پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، ایم فل ہو رہا ہے، اور اب یہ فیلڈ جو ایک بڑی گروئنگ اور ایمرجنگ فیلڈ قائم کر چکی ہے اپنا مقام. اچھا سر، آپ کیونکہ فاؤنڈر سیکرٹری بھی ہیں یوگسن اسپورٹس فیڈریشن کے، تو اس حساب سے آپ ہماری جو یوتھ ہے پاکستان کی اس کو اس فزیکل ایجوکیشن کی فیلڈ میں یا اسپورٹس کی فیلڈ میں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایتھلیٹ بھی موجود ہیں اس وقت تو، اور جم ٹرینر بھی موجود ہیں، تو آپ اس میں کس طرح ہماری یوتھ کو دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ہماری جو ہے یوتھ کے اندر اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کر سکتا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بدقسمتی سے ہماری قوم جو ہے وہ کرکٹ کی دیوانی قوم ہے، جس کو کرکٹ مینیاک بھی ہم کہہ سکتے ہیں. دوسرے کھیلوں کی طرف ہمارا رجحان من حیث القوم کم ہے. ہاکی کو ہی دیکھ لیجئے، ہمارا قومی کھیل ہے، مگر اس طرف رجحان بچوں کا کھلاڑیوں کا کم ہے. یوگا کا جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہے تو یہ صدیوں پرانا فن ہے، اس کو آہستہ آہستہ ماڈرنائز بھی کیا گیا ہے، اور اب یہ اولمپک فیملی کی طرف جا رہا ہے. تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اور تمام کھیلوں کے لیے کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ ایک مخصوص ٹائم میں، مخصوص وقت میں، مخصوص حالات میں اور مخصوص ساز و سامان کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. یوگا کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ آپ کسی بھی عمر کے حصے میں، کسی بھی لیول پہ، انڈور آؤٹ ڈور، بغیر کسی ساز و سامان کے یہ ایکسرسائز آپ کر یوگا سکتے کبھی بھی کہیں بھی. جی بالکل، بڑا ریسورسز کے اچھا بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. جی ڈیفینیٹلی، یہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے. صحیح سر، بہت شکریہ. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے رمضان ہے اور خواتین کیونکہ اپنی ڈائٹ کو لے کے بہت کانشیس ہوتی ہے، تو اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ بھئی رمضان میں جو ہے نا وہ ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں، کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں، تو اس سے ویٹ گین ہو جاتا ہے. اچھا کچھ کا ویٹ بہت ہی کم ہو جاتا ہے، تو یہ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو مطلب کس طرح ہم مینٹین کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. اس کو ہم کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں ہمارے جو ایک معاشرے میں ہماری اتنا چل جاتا ہے ٹرینڈ کہ رمضان آنے والے اور خواتین مہینہ بھر سے اس کی تیاریوں میں لگ جاتی ہیں کہ سموسے بنانے ہیں اور رول بنانے ہیں، اور ان کو جو 11 مہینے میں نہیں کھانا ہوتا وہ اسے 1 مہینے میں کھانا ہوتا ہے. بالکل جیسے کہتے ہیں کہ رمضان میں روزے فرض ہے، رول سموسے نہیں. صحیح. اور لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے جب تک پکوڑے نہ ہوں تو افطار نہیں ہوتی، انکمپلیٹ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جب ہم یہ تیاری کرتے ہیں نا کہ ہمیں استغفار کرنی ہے اور ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جب ہم اس طرح کے ڈسپلن میں آ جاتے ہیں، دیکھیں نا مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم اس کو آرگنائز کر لیتے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو ہم پھر ڈائٹ کو بھی اگر اس طریقے سے تھوڑا سا فالو کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جو ڈیٹاکس ہماری پورے سال باڈی نہیں ہوتی وہ اس مہینے میں ہو سکتی ہے. آپ ڈسپلن سے ایک اپنا اسٹرکچر نہ ڈیفائن کریں، اس کے اندر اپنی ایک نہ کہنا کہ روٹین بنائیں، اسکیجول بنائیں، اور اپنی نہ کہنا کہ آپ کو ہیلدی اور مینٹین کر سکتے ہیں. یہ سب سے اہم امپورٹنٹ مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ آپ کی جو ہے نا ڈیٹاکس ہوتی ہے باڈی. تو آپ کو جو ہے نا اس پہ ہم لوگ فوکس نہیں کرتے ہیں، اور ہم لوگ کا سب سے پہلے جو ہوتا ہے شربت کے گلاس ہوتے ہیں جس سے سب سے زیادہ ویٹ بڑھتا ہے. جو یہ شوگر ہوتی ہے، شوگر انٹیک بھی اگر آپ اس کو کم کر لیں اگر تو اس سے بھی ہم وہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں طرح طرح کے مشروبات ہوتے ہیں. بالکل 12 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد ہم 24 گھنٹے کا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ہمارا کچھ نہ کچھ منچنگ کا چل رہا ہوتا ہے. پھر سحری میں بھی پراٹھے اور قیمہ، سالن اور کباب، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں.
تو خدارا ہمیں خود اپنے حال پہ رحم کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری 3 انچ کی زبان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پیٹ کو نہیں پتہ ہوتا. تو اس 3 انچ کی زبان کے پیچھے ہم نہ بھاگے، ہماری عوام نہ بھاگے. وہ جو پیٹ ہے اس کو ہم دیکھیں کہ ہم اس کے اندر ہیلدی کیا ڈال رہے ہیں. تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے. انیشل سٹیج پہ ابتدائی طور پر آپ ایسا کیا سجیسٹ کریں گی کہ جس کو مینٹین کرنے کے لیے، جیسے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ویکنس ہو جاتی ہے، اگر ہم نہیں کھاتے تو ہمیں ویکنس ہو جاتی ہے، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہمیں عصر کے بعد جو ہے وہ ہماری انرجی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو پھر ایسا کیا کریں، یا ایسی سحری میں ایسی کیا ڈائٹ لی جائے کہ وہ ان کو ہیلتھ بھی ملے اور ان کی جو انرجی ہے وہ بھی نہ ڈاؤن ہو؟ دیکھیں، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک مٹھی اناج کافی ہے انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے. یہ ہماری اپنی سیٹسفیکشن ہے کہ ہم جب تک 1.5 روٹی یا 2 روٹی نہیں کھائیں گے یا پراٹھا نہیں کھائیں گے تو ایسا لگتا ہے ہمیں چکر آئیں گے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. آپ جو ہے اپنے ڈائٹ کے اندر پروٹین کا استعمال زیادہ کریں، فروٹس، منرلز، جس میں ڈیٹس آتی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی کھجور سے سحری کر لیا کرتے پورے تھے. دن کا روزہ رکھتے تھے. اور اب دیکھیں کہ پھینیاں وہ اتنی رچ نا کہ کے گھی میں وہ فرائی ہوئی بھی ہوتی ہیں، وہ گرم دودھ میں ڈپ کر کے پھر اس میں شکر ڈال کے پھر وہ بھی کھانی ہوتی ہیں. تو پھر اس کے بعد انسان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ کہ صحیح رہے گا، ہیلدی بھی رہے گا اور پھر بھی نظر آئے گا. افسوسناک بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد نارملی لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، رمضان میں چاہتے ہیں کہ ویٹ کم ہو لیکن الٹا جو ہے وہ ویٹ بڑھ ہی جاتا ہے. ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ربیہ، مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک لینے کا. معزز خواتین و حضرات، یہاں پہ بہت زبردست ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے آج بات ہوگی، اسپورٹس اور ہیلتھ کے حوالے سے. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تمام ناظرین کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم اپنے ایتھلیٹس کی بات سے چلتے ہیں. بالکل. اور وسیم صاحب، سوالات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح ہمارے پاکستانی نوجوانوں نے جا کر 6th ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے میڈل جیتا. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی تو پلیز دکھائے، پلے کیجیے گا. بالکل. دیکھا وسیم صاحب، ہم نے اپنے ناظرین کو وہ ڈاکیومنٹری دکھائی کہ کس طرح آپ نے دبئی میں اتنے کنٹریز میں جا کے پاکستان کے لیے میڈل جیتا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیسا فیل ہوا پاکستان کے لیے ایک ایسے کھیل میں میڈل جیتنا جس میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ نہیں اپریشیٹ کریں گے، نہیں جانیں گے، نہیں جو ہے وہ میڈیا اتنی کوریج دے گا. پاکستان کے لیے صرف میڈل حاصل کر کے کیسا فیل ہوا؟ فیل تو بہت اچھا لگتا ہے. ایک تو بہت اچھا لگتا ہے ہر پلیئر کو جو ہے نا. مائک قریب کیجیے گا، قریب کر لیں سر. جی ہیلو. جی 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 جی. فیل تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہر پلیئر کو جو ہے نا یہی جو ہے نا کوشش ہوتا ہے کہ وہ گولڈ میڈل جو ہے نا جیت کر آئے. بس قسمت ہماری جو ہے نا پاکستان میں اتنا سورسز نہیں ہے، اور جو ہے نا ایک پلیئر کو بنانے کے لیے جو ہے نا اس کو فزیکل ٹریننگ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں نے جو ہے نا بہت زیادہ محنت کیا تھا اس میں، لیکن بقسمتی جو ہے نا ہم برونز میڈل جیت کر آئے. میڈل جیتا ہے، لیکن میڈل جیتا ہے، اس بات کی جو ہے نا بہت خوشی ہوئی. دیکھیں اتنے کم سورسز ہونے کے باوجود آپ نے پاکستان کے لیے میڈل جیتا. اچھا، ایک اور سوال میں جاننا چاہوں گا جو کہ ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں، اسپانسرشپ ایک پلیئر کے لیے، ایک ٹیم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. بہت زیادہ، بہت زیادہ. آپ کو کیا مشکلات آئیں؟ کوئی ایسا ادارہ جس نے آپ کو اسپانسر کیا ہو یا آپ کو ریچ آؤٹ کیا ہو میڈل جیتنے کے بعد بھی؟ کیونکہ گیمز رکے نہیں ہیں، آپ نے آگے بھی کھیلنا ہے. آج برونز ہے، کل سلور، پھر گولڈ کی طرف جائیں گے. کون سے ایسے ادارے ہیں، کوئی ایسا کمپنی آئی ہو، کوئی ایسے ریئل اسٹیٹ کا بڑا نام آیا ہو کہ آپ کو اسپانسر کے لیے انہیں اپروچ کیا ہو، کچھ ایسا، یا
कुछ भी नहीं। मुझे जो है ना सर सलीम ने जो है ना अल आबिद एजुकेशन जो है ना सोसाइटी वालों ने जो है ना ज़्यादा रिस्पॉन्स किया था जो है बिल्कुल, ना। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी के जो सर मोहम्मद सलीम हैं हमारे इस प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं और उन्हीं के ताउन से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। उन्होंने कई ऐसी टीम्स और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सेल्फ सपोर्ट से इंटरनेशनली टूर्स कराए, जिसमें वसीम मैं साहब भी आप हूँ भी शामिल हैं। बेशक। तो सर सलीम के अलावा कोई और साथ कोई स्पॉन्सर आया हो? मुझे जो है ना अभी तक जो है ना किसी जगह से कोई जो है ना नहीं मिला है। अफसोस की बात है। अफसोस वैसे की बात है ये, बहुत ज़्यादा जो है ना एक प्लेयर को चाहिए जो है ना वो इंटरनेशनल खेल कर आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, उसमें ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सपोर्ट किया करे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चलें, हो सकता है कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद हालात बदलें, कुछ चेंजेस आए और आपको भी स्पॉन्सर्स और जो है वो सपोर्ट मिलना शुरू हो गवर्नमेंट की जानिब से भी और कंपनीज की जानिब से भी। अब मैं चलूँगा कारी साहब आपकी तरफ। जिस तरह अभी हम एक बात कर रहे थे कि रमज़ान में एक ज़ाब्ता हयात, एक जो है वो हमारी एक रूटीन बन जाती है, एक अलग रूटीन हो जाती है। बहैसियत मुसलमान हम अगर हमारा रोज़ा और हम एक तन्हा एक कमरे में बैठे हों, हमारे सामने पानी हो, खाना हो, हम नहीं खाएंगे सिर्फ इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। रमज़ान के 30 दिन गुजर गए, बाकी का जो पूरा साल है हमारे दिल में किसी का दिल दुखाते हुए, किसी का हक खाते हुए, किसी को झूठ बोलते हुए ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रमज़ान तो गुजर गए, रमज़ान के बाद भी अल्लाह देख रहा है? क्यों नहीं आता? क्या वजह है इसमें? वरहमतुल्लाह जी, यानी आपका जो सवाल है कि रमज़ान में जो हमारी कैफियत होती है, रमज़ान के अलावा वो कैफियत हमारी बिल्कुल क्यों है। नहीं होती, तो बिल्कुल ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो है यानी अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को भेजा ही इसीलिए, उसका मकसद ही यही है यानी रोज़े का कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो। तो यही रोज़े की असल रूह है। तो जब इंसान जो है रमज़ान के, और जो दूसरी बात यह है कि हमें यह भी मालूम है कि जब रमज़ान का चाँद तुलू होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो सरकश शयातीन होते हैं उनको भी जकड़ दिया जाता है। तो एक तो ये कि इंसान को बहकाने वाला, वसवसे डालने वाला जो शैतान है वो भी मौजूद नहीं होता, और फिर वो ज़्यादा यकसुई के साथ रमज़ान में जो है वो रोज़ा शैतान मौजूद नहीं होता, शैतान के बंद होने के बाद हमारे ये हालात हैं कि जो हाल ही में उसी फ्रूट तरफ या आ रहा जो हूँ। चीज़ हमें चांद दिखने से पहले 400 या 500 रुपए के हिसाब से मिल रही होती है, उसके रेट्स डबल हो जाते हैं बिल्कुल। शैतान बंद होने के बाद। यही मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि ये रमज़ान के जो 30 दिन हैं ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रहमत मग़फ़िरत के बनाए हैं। इसकी यानी दरअसल ये ट्रेनिंग के लिए है कि हम इसमें अपनी ट्रेनिंग करें कि जिस तरह रोज़े की हालत में हम झूठ से बचते हैं, ग़ीबत से बचते हैं, बेईमानी से बचते हैं, बददियानती से बचते हैं, तो इसी तरीके से रमज़ान के अलावा जो 11 महीने हैं, ये रमज़ान का महीना भेजा इसीलिए जाता है कि 11 महीने बिल्कुल इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन जो है बात यह है कि इंसान जो है वो 11 महीने जो शैतान की उसके ऊपर मेहनत हुई हुई होती है तो वो ख़ुद एक शैतान बन जाता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अन्नास में फरमाया कि ये जो शयातीन है मिनल जिन्नती वन्नास, ये जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। तो इंसान खुद जो है वो उस कैफियत में आ जाता है कि अब वो यानी इंसान तो है लेकिन वो यानी उसके काम जो है शयातीन वाले, बेमानी वाले, बददियानती वाले, तो उसको फिर रोज़े की असल रूह उसको हासिल नहीं हुई, जो असल तकवा है वो उस तक नहीं पहुंच सका। बस हम अपनी हिदायत के लिए सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल दुआ भी कर सकते हैं और कोशिश भी करनी चाहिए कोशिश भी कि करनी हम चाहिए। बिल्कुल। वसीम भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। पाकिस्तान के लिए मेडल जीता, ये क्या वजह है लोगों को क्रिकेट के अलावा दूसरा स्पोर्ट्स नज़र क्यों नहीं आता? असल में इसमें क्रिकेट के अलावा जो है ना बहुत सारे स्पोर्ट्स है ऐसे अभी जो है ना। रिसेंटली एक वाकया हुआ जो हमारी हॉकी की टीम गई थी, उनके साथ जी, बहुत बुरा सलूक बहुत रहा, बुरा सलूक जो रहा आके उनके उन्होंने साथ। बताया भी। फेडरेशंस हैं, फंड्स हैं, सब चीजें हैं, सपोर्ट क्यों नहीं है क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को? असल में ये जो है ना सिर्फ से सिर्फ हम देखते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट सिर्फ जो है ना क्रिकेट को करता है और हॉकी को करता है, बाकी सारे स्पोर्ट्स को नहीं करते हो। कितने भी जो है ना स्पोर्ट्स है, तकरीबन बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है, जिम्नास्टिक है, योगा है, बास्केटबॉल है, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, थ्रो बॉल है, वॉलीबॉल है। इनको जो है ना इनके अंदर भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, उनको आप ऊपर लेके आओगे तो जो है ना पाकिस्तान का एक नाम होगा, मियार होगा बिल्कुल पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हम भी क्रिकेट से हटकर कुछ साल पहले हमारा ध्यान गया जेवलिन थ्रो की तरफ। जिस तरह अरशद नदीम ने बहुत ही मुख्तसर से सोर्सेज में पाकिस्तान के लिए वो मेडल जीता, क्या समझते हैं कि हमारा यही
جو ہے وہ ہمارے پلیئرز کے ساتھ یہی سلوک رہنا چاہیے کہ وہ ایک بالکل کم سورسز میں جا کے وہ اپنی محنت صرف پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ کرکٹ کے علاوہ کوئی ایسا اسپورٹ نہیں ہے جس کے پلیئر کو پتا ہو کہ میں جب کوئی میڈل ون کر کے آؤں گا تو مجھے اپریسیشن ملے گی گورنمنٹ کی جانب سے یا لوگ میرا جو ہے وہ وارم ویلکم کریں گے. اس طرح سے نہیں. کیا وجوہات ہے؟ گورنمنٹ کا قصور ہے؟ عام لوگوں کا قصور ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں ایکچولی پرابلم جو آپ نے فرمایا یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس میں ہر آدمی تھوڑا تھوڑا کسی حد تک ذمہ دار ہے. گورنمنٹ بھی ہے، ادارے بھی ہیں، ہماری عوام الناس بھی ہے اور کھلاڑی بھی ہیں، ایون کوچز بھی ذمہ دار ہیں. ہمارے بدقسمتی سے سائنٹیفک اپروچز کسی ہر فیلڈ میں کم ہیں. ارشد ندیم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقام دیا تو اس میں اس کی بہت لمبی محنت تھی، ان کی اپنی ذاتی محنت تھی، ان کے کوچ کی بھی قابلیت تھی، اور اس کے بعد بہرحال اسٹار یا لیجنڈز جو ہے نا وہ بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسا. اور وہ خدا کی طرف سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اس میں انسانی کوشش کم ہوتی ہے، نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے. کوچ کا یا اداروں کا کام ہوتا ہے اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا. جب بھی کامیاب ہوں گے آپ کو ارشد ندیم ملے جیسے اور اسٹار ملیں گے. اصلاح الدین کا نام لے لیں آپ، ہاکی میں، باکسنگ میں حسین شاہ کا پاکستان میں نام لے لیں. ٹیلنٹ ہر جگہ ہے. پاکستان تو ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے ٹیلنٹ سے. بدقسمتی جو ہے وہ حکمت عملی کی کمی ہے اور کوچز کا صحیح ٹیلنٹ کو ایکسپلور نہ کرنا ہے. سر اسی کوشچن جو جیسے وسیم صاحب سے پوچھا علی نے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ایک کمپٹیشن میں پارٹ لینا، اس پارٹ لینے سے پہلے کی سٹرگل، پھر اس پارٹ لینے تک کی سٹرگل اور اس کے بعد ایک میڈل جیت کے آنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بینگ ایتھلیٹ انہوں نے تو یہ بتایا کہ پاکستان، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ نے ایز اے کوچ، ایز اے انسٹرکٹر جب پاکستان کو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر ہائی لائٹ کیا یا ان کی نمائندگی کی تو آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ کیونکہ اپنے ملک کے بارے میں تو پھر ہر شخص ہی ایموشنل ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں ملک کی نمائندگی کرنا کسی بھی شعبہ زندگی میں ایک آنر ہے، اعزاز ہے، اور یہ وہ اعزاز ہے جو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک سال نمائندگی کر لی تو آپ ختم ہو گئے. یہ ہمیشہ سے اعزاز رہا ہے. ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے گرینڈ ماسٹر محمد وسیم طائی صاحب ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں. وہ پاکستان کے پہلے یوگا ماسٹر ہیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا ہے. وہ ہماری فیڈریشن کے فاؤنڈر صدر ہیں. انہی کی زیر نگرانی اور انہی کی رہنمائی میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور وہی آپ کی بات ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کی. ابھی یعنی فرسٹ اپیئرنس میں ہم لوگوں نے 17 ممالک وہاں موجود تھے. ہم نے ایک برونز میڈل وسیم کے ذریعے اور ایک اور ہمارا اسٹار ہے محمد شایان سلیم، اس نے سلور میڈل لیا ہے. تو وہ بدقسمتی سے آ نہیں سکے. ربیہ میں بتاؤں کہ شایان سلیم کے بارے میں معزز خواتین و حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی ایک پراؤڈ گریشینز ہیں اور انہوں نے یہ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا ایک بہت ہی کم عمر میں، اور بہت خوشی کی بات ہے وہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے، لیکن ہم انہیں کسی اور پروگرام میں ضرور یہاں پر بلائیں گے. پاکستان کے لیے لوگ محنت کر رہے ہیں. میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی جتنے ہمارے وسیم بھائی جیسے ایتھلیٹس ہیں، پلیئرز ہیں جو سیلف سپورٹ سے پاکستان کا نام روشن کرنے جاتے ہیں، ان کے پاس بہت ہی مختصر سے سورسز ہوتے ہیں جس سے یہ محنت کر کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو ربیہ کہ عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے پلیئرز کو بھی دوسرے سپورٹس کو بھی سپورٹ کریں. ربیہ ہم چلتے ہیں اپنے بریک کی جانب. بریک کے بعد جو ہے ہمارا نعت اور اسپیچ کا کمپٹیشن جو ہے وہ بالکل ہم کریں گے. معزز خواتین نظر کہیں جائیے گا مت. آج ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے. تمام دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. ہمارے ججز نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سب سے پہلے انس میرانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور فرحان بلدوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے ہمارے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے آپ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں. العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، جاوید پبلشرز بولتی کتابیں، آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن، ٹی پارٹنر ہمارے ہیں ہر پل تازہ چائے اور ریکول سیرپ موو فارما کی طرف سے. آپ تمام افراد کا جو ہے وہ بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک اپنے میسیجز پہنچا سکیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے نعت کے کمپٹیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے عبدالہادی جاوید ہیں گریسفل گرامر ہائی اسکول سے. آ جائیے بیٹا ڈیک. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکین وہیں
जब भी रह गई याद मदीने से अल्लाह क्यों आ गए कल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गई। मोहम्मद शनावर अल कलाम स्कूल से आ जाइए बेटा डेस्क पर, आपका वक्त है। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्द नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्दी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। हमारे तीसरे और आखिरी कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद हमदान अफाक द ट्रेनर स्कूल से। आपके पास भी बेटा सेम 2 मिनट का वक्त है। आइए हमदा। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहाँ के ताजदार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वक़ार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। अल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। मौजूद खफ्ते नज़रात, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट
कंपटीशन की जानिब जो है स्पीच कंपटीशन, और आज का हमारा उन्वान है शायर मशरिक और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए हमारे पास पहले पार्टिसिपेंट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अलीशा नबी अहमद, जिनका ताल्लुक है ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से। अलीशा आइएगा। अली वकार, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू शायर मशरिक और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि बरज़गीर पाक व हिंद के नामवर शायर इल्लामा इकबाल के अशार में बयान करती हूँ। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर का मौजू, आज मैं आपके सामने उस शायरी फितरत का जिक्र करने आई हूँ जिसने सोई हुई कौम को अपनी शायरी की तरफ से बेदार किया। डॉक्टर इल्लामा इकबाल सिर्फ एक फलसफी नहीं थे, बल्कि उनका दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तपिश से हर वक्त मुनव्वर रहता था। इकबाल के नज़दीक इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रस्मी बात नहीं थी, बल्कि ये तो उनके ईमान की पहचान थी। जनाबे वाला, इकबाल का इश्क ऐसा गहरा था कि जब कभी महफिल में जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिरता तो फर्त अकीदत से इकबाल की आंखों से अश्कों का समंदर बह निकलता। इकबाल फरमाते थे, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में चमक और नूर चाहते हो तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार कर लो। इकबाल ने कितनी प्यारी बात कही थी, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मौजूद सामाइन, आज के इस पुरअशोब दौर में इकबाल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी तमाम परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने में है। इकबाल हमें पैगाम देते हैं कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सच्ची कामयाबी हासिल करनी है तो हमें अपने अंदर वो मोहब्बत पैदा करनी होगी जो इंसान दूसरों के लिए नरम और खुदा के सामने आजिज़ बना देती है। मैं अपनी बात को इकबाल के उस पैगाम पर ख़त्म करूंगी जो कि हर दौर के मुसलमान के लिए मिसाले राह है। सवाल का जवाब कुरान में है, ज़िंदगी का हर हिसाब कुरान में है। इकबाल, ए मुसलमानों, कुरान खोल कर तो देखो, तुम्हारे हर दर्द की दवा कुरान में है। आप सबकी समादों का शुक्रिया। हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक भी जो है वो ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से है, और नाम है लाइबा राना जाहिद। जी लाइबा आइएगा, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है। डेस्क पे आ जाए। रहमानिर्रहीम। आज मुझे इस अजीम हस्ती पर लब कुशाई करने का मौका मिला है जिसे दुनिया शायर मशरिक के नाम से जानती है, लेकिन अगर इनकी कल्ब की गहराइयों में झांका जाए और इनसे पूछा जाए कि आपकी असल पहचान क्या है, सैयद अली वकार क्या है, तो वो तड़प कर जवाब देते हैं कि मेरी असल पहचान सिर्फ और सिर्फ गुलामे मोहम्मद है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सामाइनी मोहतरम, इकबाल की शायरी महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की पुकार है। इकबाल वो शायर थे जो मदीना मुनव्वरा का सुनते ही जोरों कतार रोना शुरू कर देते थे। इकबाल कहते थे कि अगर किसी का दिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है तो उसकी मिसाल इस खुश्क लकड़ी जैसी है जो सिर्फ जलाने के लिए काम आती है। इकबाल का फलसफा खुदी हो या शाहीन का तसव्वुर, इन सब की रूह आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल ने मगरिबी तहजीबियों की चकाचौंध में पलने वाली नस्ल को ये पैगाम दिया कि हकीकी कामयाबी महलों या डिग्रियों में नहीं बल्कि इस अजीम हस्ती की वफादारी में है जिनके कदमों की धूल अर्श का सुरमा है। इकबाल आज के नौजवान को समझाते हैं, ऐ नादानो, तेरी खुदी का इलाज मगरिब के पास नहीं बल्कि इस कमली वाले के आंसू में है जिसने रेत के जरों को सितारा बना दिया। इकबाल पुकार पुकार कर कहते हैं, ऐ अल्लाह तू दोनों जहानों से गनी है, मैं फकीर हूँ, कयामत के दिन अगर मेरा हिसाब लेना ज़रूरी ठहरे तो हुजूर के सामने मत लेना, मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि इकबाल का पैगाम पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है। आप सबकी समझ को बेटा हमारे साथ जो है एक और कंटेस्टेंट, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है पटेल स्कूल से, और इनका नाम है हिरा फातिमा राव अयाज। जी हिरा आइएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ججز سامعین، آج کی تقریب کا جو عنوان ہے وہ صرف عنوان نہیں بلکہ یہ وہ روشنی ہے جو دل کو روشن کرتی ہے. یہ وہ روشنی ہے جو دل کو روشن کرتی ہے، یہ وہ عشق ہے جو دل کو روشن کرتا ہے. معزز ججز سامعین، یہ صرف روشنی نہیں بلکہ یہ دل کو روشن کرنے والے ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں، اقبال کی شاعری کا ہر مصرع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہی شعر ہے، یہ وہی سب کچھ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کریں، ان کی سنت پر عمل کریں. اگر ہم عشق رسول پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. اقبال کہتے ہیں کرنا ہوگا. کنٹینیو کریں. معزز سامعین، آج اس پروقار تقریب کو جو عنوان ہے وہ صرف عنوان نہیں بلکہ یہ وہ عشق ہے جو ہمیں بلکہ یہ وہ عشق ہے جو ہمیں حضور سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے چین جی، بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں ربی اپنے ججز کی جانب. پہلے ہم ریزلٹس معلوم کرتے ہیں نعت کے. آج کے ہمارے نعت کی کون ونر ہے؟ رزلٹ تو انس میرانی صاحب بھی اناؤنس کریں گے دونوں. پہلے ایک شعر بچوں نے پڑھا، وہ میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا. شعر مائک ذرا قریب کیجیے گا. شعر تھا اقبال کا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، جو کہ بالا بچوں نے پڑھا. اس کے علاوہ جو بھی لوگ آئیں، خصوصاً علامہ اقبال یا دیگر شعراء کے لحاظ سے جو شعر آپ پڑھ رہے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے لکھے بھی ہیں یا نہیں، مطلب اقبال صاحب کو خود پتہ ہے یا نہیں. تو تیسری چیز جو یہاں پر دوبارہ جس چیز کی وجہ سے ویڈیو وائرل جا رہی ہے، میں نے کہا بھی ہے کہ شعر کانٹینٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. اب آپ نے 2 منٹ کی تقریر میں 1 منٹ میں 3 اشعار میں چلے جاتے ہیں، ہاں باقی 1 منٹ رہ گیا. کوئی دوسرا بچہ آپ سے کم ہلکا کانٹینٹ بھی اگر اس نے 1.5 منٹ بولا تو وہ ویسے ہی جیت جائے گا. تو یہ آپ جتنے بھی مقررین آ رہے ہیں، جتنی مقررات آ رہی ہیں، اس چیز پر کیا کہتے ہیں نوٹس لیں کہ شعر سے زیادہ آپ مواد پر فوکس رکھیں. باقی نتائج کی طرف جاتے ہیں. جی شکریہ. اچھا، تمام کنٹیسٹنٹ جو یہاں پر موجود ہیں یا جو گھر پر بیٹھے ہیں، آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ وقت کی بہت زیادہ قید ہوتی ہے، تو ہم ادھر صرف اناؤنس کر سکتے ہیں جو ونر ہے، لیکن آپ آف دی ریکارڈ آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی اسپیچ کے اندر یا آپ کی نعت کے اندر کیا مسئلے مسائل تھے اور آپ کی کیا اسٹرینتھ تھی. تو آج کی جو ہماری تقریری مقابلے کی ونر ہے اس کا نام ہے عبدالہادی. آپ کو بہت بہت مبارک عبدالہادی. اور ہماری جو اسپیچ کی جو ونر ہے، اسپیچ کی جو ونر ہے وہ ہے لائبہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اب ہم ہمارے ججز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک سوال جو تھا وہ میم آپ سے تھا کہ خواتین کے لیے آپ نے کہا کہ آپ ایک میسج اور ایک ڈائٹ کے اوپر جو ہماری بات ہو رہی تھی اس پہ آپ ایک کوئی ایسا میسج بتائیں کہ جو خواتین اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ ڈائٹ کیسے مینٹین کی جائے. تو کیا آپ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ میں تقریباً 18 سال سے اس فیلڈ کے اندر ہوں، اور میں ہمیشہ یہ ایک بات کہتی ہوں، ایک میسج دیتی ہوں خواتین کو کہ آپ 24 گھنٹے اپنے گھر، بچوں، شوہر کو رسپانسبلٹیز کو دیتے ہیں، تو 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں. اور ہر عورت، ہر لڑکی کا یہ فطری حق ہے کہ وہ مینٹین نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، ہیلدی لائف ہے. کیونکہ ہمارے یہاں فیمیلز کے ساتھ میں ہمارے یہاں جو ہم اسلامک کنٹری کہہ لیں یا اس کو ہم اس طرح سے کہہ لیں کہ جو ہماری اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر. اب تو اویئرنیس آ گئی. جو ہمارے پروگرام جو آپ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگوں کا رجحان نہیں کرکٹ سے ہٹ کے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. تو اب تو آگے پہلے جم کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو اب تو لوگ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں سیدھا، وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں اور ویٹ کم کریں. تو اب اویئرنیس آ گئی ہے، تو فیمیلز جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کے لیے ہارمون امبیلنس جو ایک ایج کے ساتھ میں اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر آپ کے جو میڈیکل ایشو ایک ایج کے ساتھ میں اسٹارٹ ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی اپنے پریکاشنز لے لیں، اپنی بنیادیں اس وقت ہی مضبوط کر لیں. کہ اب دیکھیں خواتین کے پاس، میرے پاس اتنی خواتین آتی ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں انزائٹی ڈپریشن کیوں ہے؟ بیٹا بھی دیا اللہ نے، بیٹی بھی دی اللہ نے،
گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, تو کیوں ہے؟ ایکسرسائز صرف یہ نہیں, یوگا صرف یوگا تھراپی جو ہوتی ہے نا وہ انزائٹی, ڈپریشن, ساری چیزوں سے آپ کو ریلیف کر دیتی ہے. تو آپ کا ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ فیمیل کا جو ایک ایج ڈیوریشن آگے جا رہا ہوتا ہے اس کو چل سو چل کہہ کر ہمارے یہاں آگے بڑھا دیا جاتا ہے. تو اپنی محنت شروع سے سٹارٹ کر دیں, اپنے آپ کو توجہ دیں, اپنی ایکسرسائز کو, اپنی روٹین کو, اپنی ڈائٹ کو بیلنس لے کر چلیں. ایکسرسائز کو اور یوگا کو, جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے, اس کو اپنی زندگی کا, اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں. بالکل بنا لیں, کیونکہ میں بھی اتنے ٹائم سے ہوں, میں کبھی بھی فیڈ اپ نہیں ہوئی, بلکہ میرا گیپ آ جاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں, میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آنے سے آپ فیڈ اپ ہو جاتی ہیں؟ جی, میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ میری ایکسرسائز نہیں ہوئی, یا میں نے آج نہ کہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا, میری کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. بالکل بالکل, بہت شکریہ. آج آپ سے جو ہے وہ بہت باتیں جو ہے وہ ہمیں جاننے کو ملی ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ہماری امید ہے آپ دعائیں ہیں آپ کی پوری ٹیم کے لیے کہ جس طرح آپ پاکستان کے لیے محنت کر رہے ہیں اسی طرح محنت کرتے رہیں اور آپ لوگوں کو گولڈ بھی جیتیں. ہمارے ججز کا بہت شکریہ, اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ایک بار پھر سے اپنے اسپانسرز کا, جن میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہے, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن, ٹی پارٹنر ہمارے ہر پل تازہ چائے, اور آخر میں ری کول سرپ موو فارما پاکستان کی طرف سے. آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت پروگرام اسپانسر جی کیا. بالکل. اور ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ جاوید پبلشر اور ساتھ ساتھ ہر پل تازہ اور ریکول سیرپ کے بچوں کے لیے گفٹس بھی موجود ہیں. معزز خواتین و حضرات, ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. ملیں گے کل آپ سے روز کی طرح میٹرو ون نیوز پہ رات 10 بجے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.